قرآن کی ہر آیت اپنے اندر علم کا ایک سمندر رکھتی ہے۔ اگر ہم سائنس کی نظر سے دیکھیں تو قرآن نے صدیوں پہلے وہ حقائق بیان کر دیے تھے جن تک پہنچنے کے لیے آج کے سائنٹسٹس کو بڑی بڑی لیبارٹریز اور ٹیلیسکوپ کی ضرورت پڑی۔ قرآن نے بتا دیا تھا کہ یہ کائنات ایک ہی مادے سے جدی ہوئی تھی اور پھر اللہ نے اسے الگ کیا، جسے آج سائنس بگ بینگ کے نام سے پہچانتی ہے۔ اسی طرح انسانی تخلیق کے مراحل، یعنی ماں کے پیٹ میں بچے کا بننا اور اس کے مختلف سٹیجز کا ذکر اتنی باریکی سے کیا گیا ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ سمندروں کے درمیان پردہ، سورج اور چند کا اپنے اپنے مدر میں گھومنا، اور پہاڑوں کا زمین کے لیے میخوں کی طرح ہونا، یہ سب وہ باتیں ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ قرآن ایک ایسی ذات کا کلام ہے جو پوری کائنات کے نظام سے واقف ہے۔ یہ کتاب ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم غور و فکر کریں، کیونکہ اللہ عقل والوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی نشانیوں پر تدبر کرتے ہیں۔ جب ہم قرآن کے دیے ہوئے معاشرتی نظام اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس سے بہتر کوئی قانون نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے والدین کو وہ مقام دیا کہ ان کی خدمت کو اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا۔ ماں کے قدمون تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، یہ وہ تصور ہے جو صرف اسلام اور قرآن نے دیا۔ یتیموں کے حقوں کی جتنی سختی سے حفاظت قرآن نے کی ہے، اس کی مثال دنیا کے کسی اور قانون میں نہیں ملتی۔ خواتین کو وراثت میں حصہ دینا، انہیں عزت و احترام دینا اور ان کے حق مہر کی ادائیگی کو لازمی قرار دینا، یہ سب قرآن پاک کی وہ ہدایت ہیں جنہوں نے ایک پرامن معاشرے کی بنیاد رکھی۔ قرآن سکھاتا ہے کہ کسی ایک انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ یہ امن اور سلامتی کا وہ پیغام ہے جس کی آج کی دنیا کو سخت ضرورت ہے۔ انسان کی ذہنی اور روحانی صحت کے لیے قرآن پاک سے بہتر کوئی شفا نہیں ہے۔ آج کل ہر دوسرا شخص پریشانی اور ڈپریشن کا شکار ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ بے شک دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن کی تلاوت دماغ کے کھولیوں کو تازگی بخشتی ہے اور انسان کے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ اس کا ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن اس کا اصل فائدہ تب ہوتا ہے جب ہم اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ صرف عربک کے الفاظ دہرانا کافی نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ کہ فرعون کے خلاف جد و جہاد ہر کہانی میں ہمارے لیے سباق ہے کہ مشکل وقت میں صبر کیسے کرنا ہے اور حق پر کیسے دشمن کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ قرآن پاک ہماری زندگی کا وہ ساتھی ہے جو قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا اور قیامت کے دن اللہ کے حضور ہماری سفارش کرے گا۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اپنی صبح کا آغاز اس مقدس کتاب کی تلاوت سے کرتے ہیں اور جن کے گھروں میں قرآن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی مصروف زندگی میں سے روزانہ تھوڑا وقت قرآن کے لیے نکالیں۔ اس سے صرف برکت کے لیے اوپر نہ رکھیں، بلکہ اسے اپنی روزمرہ کی زندگی کا رہنما بنائیں۔ جب ہم قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، ہمارا رزق حلال ہوگا، ہماری زبان میں سچائی ہوگی اور ہمارے اخلاق میں وہ خوبصورتی پیدا ہوگی جو ہمارے نبی۔ قرآن ہماری دنیا بھی سنورتا ہے اور ہماری آخرت کو بھی ہمیشہ کے لیے کامیاب بنا دیتا ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور جو شخص اس رسی کو مضبوطی سے تھم لیتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔